کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑا ذلت کا راستہ ہے. سنو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کتنی بڑی محرومی کا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے عرفات کے میدان میں حضرت اسامہ کا. سارے صحابہ آپ کے ساتھ. تاخیر ہوتی گئی نکلنے میں کہ بھائی چلے، اس کا انتظار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. آپ حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. سارے صحابہ ان کی وجہ سے رکے ہوئے. آپ چلے تو صحابہ چلے. آپ جب چلے جب اسامہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلے کو لے کر صحابہ کے حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. اتنی دیر میں حضرت اسامہ آئے. حضرت اسامہ کا حال یہ کہ ناک چپٹی، چہرے پر چچک کے داغ، رنگ سیاہ. اہل یمن والے کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے کیوں تاخیر ہوئی، یعنی ایک بے حیثیت آدمی کی وجہ سے چلنے میں نکلنے میں تاخیر کی گئی. چنانچہ اہل یمن مرتد ہو گئے. پوچھا گیا کہ اہل یمن کے اقتدار کا کیا سبب ہوا، تو بتلایا گیا کہ اہل یمن نے حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا. ان کے انتظار کیے جانے کی وجہ سے، اس لیے اللہ نے اہل یمن کو اسلام سے مرتد کر دیا. سنو غور سے، کتنی بڑی بات ہے. ہمارا اصل میں احساس ختم ہو گیا. اہل یمن کے اقتدار کا سبب وہ اسامہ کے انتظار کو پر اعتراض کرنا تھا کہ کیوں انتظار کیا حضرت اسامہ کا، جب سارے صحابہ آپ کے ساتھ بڑے تھے، حضرت اسامہ چھوٹے تھے. ان کی تحقیر وہ اہل یمن کے اقتدار کا سبب بنی. اس لیے میں عرض کر رہا کہ مسلمان کے قول و فعل کی تعویل کرو. بھائی ایک آدمی سے غلطی ہو، بتاؤ صحابہ کیا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. ایک صحابی سے زنا ہوا، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. فرمایا نہیں، تم نے زنا نہیں کیا، تم نے ہاتھ لگایا ہے لڑکی کو، تم زنا کہہ رہے ہوں گے. کہا نہیں میں جانتا ہوں زنا کیا ہے، مجھ سے زنا ہوا. فرمایا نہیں، جاؤ چلے جاؤ، تم نے آنکھ سے اشارہ کیا ہوگا، تم زنا سمجھ رہے ہوگے. کہا نہیں میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا، یہ زنا سمجھ رہے ہوں گے. آپ چاہتے تھے زنا ثابت نہ ہو، وہ چاہتا تھا کہ زنا ثابت ہو تاکہ میں اس گناہ سے پاک کر دیا جاؤں. اسے کہتے مسلمان کے اس گناہ کی تعویل کرنا جو گناہ اس سے ہو چکا ہے، تاکہ گناہ ثابت نہ ہو سکے. ایک مسلمان کو گناہ گار کیوں ثابت کیا جائے؟ اب تو میں کیا بتاؤں، سبھی کوشش یہ ہے کسی طرح مسلمان کا گناہ ثابت ہو جائے تاکہ یہ ذلیل ہو جائے اور میرا درجہ بڑھ جائے. سنو تو صحیح، حالانکہ جو مسلمان کو ذلیل کر رہا وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو چکا ہے. اس کو عزت کہاں سے ملے گی؟ جو کسی مسلمان کو ذلیل کر رہا وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو چکا ہے، اب اس کو عزت کہاں سے ملے گی؟ سنو تو صحیح، کتنی صاف بات ہے کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو چکا ہے. اسے دوسرے کو ذلیل کر کے عزت کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو غور سے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، مسلمان کے غلط عمل کی تعویل کرو. ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس، لوگ بھی آئے، پکڑ کے لائے اس کو کہ جی اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے. حضرت فرمایا کیا چرایا؟ نے کہا جی اونٹ چرایا ہے. کیا چرایا؟ اونٹ چرایا. اونٹ، یہ چور ہے، یہ اونٹ ہے چوری کا، اس نے چرایا ہے. حضرت علی نے تعویل کی.
فرمایا بھائی نہیں، بات یہ نہیں ہوئی، بات یہ ہوگی کہ سارے اونٹ ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، یہ اپنا اونٹ کھول رہے ہوں گے، دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. یہ تعبیر کسی طرح چوری ثابت نہ ہو. سارے اونٹ ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، تو اپنا سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، وہ دوسرے کا نکلا. کہا نہیں جی میں تو چوری کی ہے. شکرا فرمایا بلاؤ جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے. آ گیا جلاد. ابھی وہ انتظار میں تھا، کہتا علی حکم دے، تو جلاد ہاتھ کاٹ دے. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے. جلاد انتظار میں، حضرت علی آئیں گے حکم فرمائیں گے تو ہاتھ کٹے گا. انتظار کرتے رہے. بہت دیر کے بعد حضرت علی واپس آئے. آگے پوچھا چور سے، بھائی تم کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے، میں نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. جاؤ چھٹی، جاؤ چھٹی. تو ہم کیا ہوا؟ آپ نے جلاد کو بلا لیا، اس چوری کا اقرار کر لیا. حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے، اور چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. وہ کہہ رہا میں نے چوری نہیں کی. جی ہاں، جس کا اونٹ تھا اس کو دے دیا اور چور کو چھوڑ دیا. یہ تھا طریقہ اصلاح و تربیت کا. یہ نہیں کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کی اصلاح کی جائے. اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کو دنیا میں ذلیل کر کے رہیں گے. صاف بات. کیونکہ اس امت کی اصلاح و تربیت کے لیے وہ اصول اور طریقے ہیں جو طریقے اور اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ کے تھے. یہ ہیں سمجھنے کی باتیں. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے فعل کی تعبیر کرو، مسلمان کے فعل کی تعبیر کرو. اگر غلطی ہو گئی تو چھپاؤ، ہو گئی کسی غلطی اس کو چھپاؤ، سنو غور سے سنو، غلطی کو چھپاؤ. مسلمان کی غلطی کو چھپاؤ، ایسے چھپاؤ جیسے اپنی اولاد کی غلطی کو چھپاتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، لڑکی سے زنا ہو گیا، ہو گئی غلطی اور زنا ہو گیا، اور اس لڑکی کی کنوارا پن ختم ہو گیا. لڑکی کنواری ہوتی ہے نا، زنا ہو گیا تو وہ کنوارا پن ختم ہو گیا. لڑکی کنواری نہ رہی، لڑکی کے اندر عیب ہو گیا کہ وہ لڑکی کنواری نہیں رہی کیونکہ زنا ہو گیا. پھر آیا کہیں سے اس لڑکی کی شادی کا پیام، تو لڑکی والوں کو خیال ہوا کہ بھئی شادی کا پیام آیا ہے ہماری لڑکی کا، اور اس سے تو پہلے زنا ہو چکا ہے، لڑکی میں عیب ہے، لہذا لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے، تم چاہو شادی کرو چاہو نہ کرو. سنو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کمی ہے بتا دینی چاہیے. کیا کہتے ہیں ساتھی؟ ہم تو وہ بات کہہ رہے جو ہے، یہاں جو بات ہے حقیقت میں اس کا کہنا ہی حرام ہے، اس کا کہنا ہی غیبت ہے. جو بات نہیں ہے اس کا کہنا کہ وہ تو بہتان ہے، اس پر تو حد لگے گی، اس پر تو حد لگے گی، کوڑے لگیں گے اگر بہتان باندھا ہے. اور اگر سچ بول رہے ہو تو سچ بولنا حرام ہے. غیبت میں سچ بولنا حرام ہے. سنو غور سے. اور لڑکی والوں کو خیال آیا کہ چلو پہلے حضرت عمر سے مشورہ کر لیں، حضرت عمر سے مشورہ کر لیں، ہماری لڑکی کا شادی کا پیام آیا ہے اور ہماری لڑکی سے زنا ہو چکا ہے، اب بتاؤ شادی کریں یا نہ کریں. لڑکی والوں کو بتائیں، لڑکے والوں کو بتائیں نہ بتائیں. یہ بات پوچھنے کے لیے آئے حضرت عمر سے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے والدین سے کہ اپنی لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح بہت پاک دامن نیک صالح لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. اگر تم نے لڑکی کا عیب لڑکے والوں کو بتایا تو میں تمہیں ایسی
سزا دوں گا سخت کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی. سخت سزا دوں گا تمہیں اگر تمہیں لڑکی کا حال بتائے لڑکے والوں کو. اس لڑکی کی شادی ایسے خاموشی سے کرو اور اس بات کو ایسا چھپاؤ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے, اور لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے ایک نیک پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مزاج نبوت کا اور یہ ہے مزاج صحابہ کا.